كتاب الله ترقى جنانه وتنل عظيم الأجر والوفاء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا. ماہ شعبان کی 15ویں شب شب برات کہلاتی ہے. برات کے معنی چھٹکارا کے ہے. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شب برات کو شب برات اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں 2 قسم کی برات ہوتی ہے. ایک برات تو بدبختوں کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، دوسری برات خدا کے دوستوں کو ذلت و خالی سے ہوتی ہے. نیز فرمایا جس طرح مسلمانوں کے لیے اس روئے زمین پر عید کے 2 دن یعنی عید الفطر عید الاضحیٰ ہے، اسی طرح فرشتوں کے لیے آسمان پر 2 راتیں شب برات شب قدر یعنی عید کی راتیں ہیں. مسلمانوں کی دن میں رکھی گئی کیونکہ وہ رات میں سوتے ہیں، اور فرشتوں کی عید رات میں رکھی گئی کیونکہ وہ سوتے نہیں. احادیث شریفہ میں شب برات کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے، جن میں سے ایک حدیث صرف پیش کی جا رہی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب نصف شعبان کی رات آ جائے تو تم اس رات میں قیام کیا کرو اور اس کے دن یعنی 15ویں تاریخ کا روزہ رکھا کرو، اس لیے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ سورج غروب ہونے سے طلوع فجر تک قریب کے آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کیا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کروں؟ کیا ہے کوئی مجھ سے رزق کا طالب کہ میں اس کو رزق عطا کروں؟ کیا ہے کوئی کسی مصیبت یا بیماری میں مبتلا کہ میں اس کو عافیت عطا کروں؟ کیا ہے کوئی ایسا اللہ تعالیٰ برابر یہ آواز دیتے رہتے ہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے. تو شب برات کی فضیلت اہمیت بھی حدیث میں منقول ہے، اس لیے اس رات کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور خاص طور سے عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے. چند ایسے لوگ بھی یہاں پر ہے جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو اور اللہ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ میرے اللہ اس رات میں ہماری مغفرت فرما. بہت سارے احباب کی طرف سے یہ سوال آیا کہ اس رات میں عبادت کرنے کی کیا ترتیب ہوگی، کس طرح اس رات میں جاگنا ہوگا، عبادت کس طرح کیا جائے گا. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ شب برات میں کوئی خاص عبادت احادیث میں منقول نہیں ہے، کوئی خاص طریقہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ عام دنوں میں جس طرح عبادت کی جاتی ہے شب برات میں بھی اسی طرح عبادت کی جائے گی. نہ کوئی خاص نماز ہے، نہ کوئی خاص ذکر ہے، نہ کوئی خاص عبادت کا طریقہ ہے. البتہ اکابرین نے علماء نے اس کو اس طرح سے تقسیم کیا ہے کہ پوری رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے اور اس طور پر عبادت کی جائے. پہلے حصے میں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، جتنا حد زیادہ ہو سکے اخلاص و للہیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، محبت بھرے انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کیا جائے. دوسرے حصے میں ذکر و اذکار کیا جائے، ذکر و اذکار سے مراد استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ 100 مرتبہ پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 100 مرتبہ پڑھے. اسی طرح سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ بھی پڑھے، اور اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھے. اس طرح جو بھی ہو سکے ذکر، جتنا سادہ ہو سکے ذکر کا خاص طور پر اہتمام کریں. ذکر سے فارغ ہونے کے بعد جتنی نمازیں ہیں ان نمازوں کا خاص طور پر اہتمام کریں. مثال کے طور پر
تہجد کی نماز 8 رکعتیں، جو کہ زیادہ تر احادیث سے ثابت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر تہجد کی 8 رکعت ہی پڑھی ہے۔ 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھے، اس کے بعد نفلی نماز جتنا زیادہ ہو سکے پڑھے۔ اسی طرح صلاۃ التسبیح 4 رکعت خاص طور سے پڑھے۔ اس کے علاوہ پوری رات آپ جتنا زیادہ ہو سکے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس طور پر عبادت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے حصے میں قرآن کریم کی تلاوت، دوسرے حصے میں ذکر و اذکار کی کثرت، تیسرے حصے میں نمازوں کی کثرت۔ تو اس طور پر پوری رات عبادت کی جا سکتی ہے۔ آج کی اس ماحول کے اعتبار سے اپنے گھروں میں رہ کر عبادت کی جائے۔ یہ ذہن میں رہے کہ احادیث شریفہ میں نفلی عبادت تنہا، الگ، انفرادی طور پر کرنا یہ زیادہ افضل ہے۔ آج کے حالات کے اعتبار سے مرد و خواتین تمام حضرات اپنے گھروں میں بالکل یکسوئی کے ساتھ، انابت کے ساتھ، اخلاص و للہیت کے ساتھ پوری رات عبادت میں گزارے۔ بات چیت، شور شغب، تماشے، خرافات، بدعات، رسم و رواج سے ہٹ کر صرف عبادتوں میں مصروف رہے، اپنے اوقات کو ضائع کرنے سے بچائے۔ امید ہے کہ آج کے جو حالات چل رہے ہیں، اگر آج کی رات ہم نے عبادتوں میں گزارا، یکسوئی کے ساتھ عبادت میں لگے رہے، اپنے اوقات کی قدر کی اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے پوری رات عبادت کرتے رہے، تو امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں معاف کرے گا اور اللہ اپنی رضا نصیب فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔